السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم مصطفیٰ ہیلتھ ٹائم نیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ مردانہ امراض پہ بہت ساری پروگرام بنائے ہیں تفصیلاً کے ساتھ، یہ کیسے ہوتا ہے، کیوں لگتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہیں، علاج، یہ سب ہم نے تسلسل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ یہ پروگرام کیا ہے۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ بہت ہی عام مسئلہ ہے۔ جو جتنے بھی امراض ہیں، مردانہ امراض ہیں، ثقاوت حس ہے، جریان ہے، سرط انزال ہے، اس کے ساتھ کمزوری ہے، تو اس میں یہ سب باتوں کا ایک نچوڑ ہے کہ آخر میں ہوتا کیا ہے۔ یہ سب بیماریاں جب لاحق ہوتی ہیں تو آخر میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بانجھ پن کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جیسے جس مرد کی اولاد نہیں ہوتی وہی مردانہ بانجھ پن کہلاتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے سیمن کا ٹیسٹ کروانا ہے لیبارٹری سے۔ وہ کیسے کروانا ہے کہ آپ نے بیوی سے 10 دن دور رہنا ہے، تو اس کے بعد آپ نے سیمن کا ٹیسٹ کروانا ہے۔ اس میں دیکھیں گے اس کا کلر کیا ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، اور اس کے اندر پس تو نہیں آ رہی۔ سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پس کا، منی میں پس کا ہونا، جس کی وجہ سے سپرم جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سپرم ہوتے کیا ہیں؟ یہ ہمارے اندر ایک ایوانی ہوتا ہے، واحد جسم کے اندر ایک ایسا جز ہوتا ہے، ایک ایسی عضو ہوتے ہیں کہ جراثیم ہوتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں، اور اس کے باقاعدہ دوم بھی ہوتے ہیں، اور اس کی سر بھی ہوتا ہے، اور یہ زندہ رہتے ہیں۔ یہ صحت مند جو آدمی ہے، جو اس کا بیوی کے رحم کے اندر جس کا سپرم صحت مند ہے، وہ 1 ہفتے تک زندہ رہتا ہے۔ یہ جب آدمی مباشرت کرتا ہے تو یہ 1 کروڑ کے حساب سے جسم سے نکلتے ہیں، تو اس میں ایکٹیو صرف ایک ہوتا ہے، ایک کام کرتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے کہ جیسے مرد کے اندر مرد کے اندر ایک جراثیم ہوتا ہے، سپرم ہوتا ہے اولاد کا، اسی طرح عورت کے اندر بھی انڈا ہوتا ہے، اس کا بھی ایک جراثیم ہوتا ہے۔ جب ان کا ملاپ ہوتا ہے تو اس سے ہی عمل قرار پاتا ہے۔ جس کا اگر مرد کا مادہ منویہ زیادہ طاقتور ہے تو بچی یا بچہ ہے وہ یا والد کی شکل پہ ہوگا، یا دادے کی شکل پہ ہوگا، یا دادی کی شکل پہ ہوگا، یا پھوپھی کی شکل پہ ہوگا، یا چاچے کی شکل پہ ہوگا۔ اگر اس کا مادہ منویہ عورت کا طاقتور ہے، انڈا سپرم اس کا طاقتور ہے، تو بچی یا بچہ وہ والدہ کی شکل پہ ہوگا، نانی کی شکل پہ ہوگا، نانے کی شکل پہ ہوگا، خالہ کی شکل پہ ہوگا، یا ماموں کی شکل پہ ہوگا۔ ابھی جس کا اگر جیسے مرد ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، انزال ہوتا ہے، اسی طرح عورت کی بھی انزال ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ عورت اندر ہی انزال ہوتی ہے اور مرد باہر انزال ہوتا ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہم اوپنلی نہیں کر سکتے، لیکن یہ علاج ہے، اس میں ہم انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں اکٹھے انزال ہو جائیں تو بچے جڑواں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ جب وہ اکٹھے انزال ہوں گے تو بچے جڑواں پیدا ہوں گے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ مرد کو جتنا بھی یہ میں نے سمٹمز بتائی ہیں، منی کا پتلا ہونا، پھر اس کے یہ ابتدائی ہے کہ جس بندے کے اندر بچپن میں اس کو کن پیڑے نکل جائیں، اس کا بھی وہ بانجھ پن کا مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ ادھر سے یہ اس کا سسٹم آتا ہے تو اس کی رگیں جو ڈیمیج ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے بانجھ پن کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم انشاءاللہ میری خصوصی جو دلچسپی ہے، جو شوق ہے، وہ بانجھ پن کا علاج کرنا ہے۔ تو میں انشاءاللہ کوشش سے، شوق سے، دلچسپی سے اس مرض کا علاج کرتا ہوں۔ جو بھی میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، مجھ سے چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، تو جن کی بھی اولاد نہیں ہے، ان کے سپرم بالکل نہیں ہیں، وہ اپنی رپورٹ کروا لیں۔ جن کی ایکٹیو اور نان ایکٹیو بالکل نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ رابطہ کریں۔
جس مرضی سے پہلے لیبارٹری میں رپورٹ کروائیں، رپورٹ ہمیں بھیجیں، اس کے بعد دوائی ہم انشاءاللہ آپ کو دیں گے، اور اس کے بعد اپنی مرضی سے جہاں کہیں سے بھی آپ اپنی لیبارٹری کا ٹیسٹ، سمن کا ٹیسٹ کروا لیں، آپ کی رپورٹ انشاءاللہ مثبت آئے گی۔ باقی معاملے تو اللہ کے ہاتھ میں، اولاد دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے علاج کرنا، تو اس میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ پہ امید رکھ کر کہتے ہیں انشاءاللہ، جس کا بھی علاج کیا ہے اور شوق سے، دلچسپی سے کیا ہے، کوئی بھی میرا بھائی، ہمارا نمبر آ جائے گا آخر میں، اگر کسی بھائی کوئی بھی یہ بانجھ پان کا مسئلہ ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرے۔ انشاءاللہ ہم لوٹ مار نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ حکیموں سے ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ 40 50 ہزار کی دوائی لا کے بنا دیتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ بہت مناسب علاج کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں۔ تو جو بھی بھائی جس کا کوئی مسئلہ ہے وہ پہلے رپورٹیں کروا لے، رپورٹیں کروا کے نمبر آ جائے گا، وہ واٹس اپ نمبر بھی ہے، اس پہ واٹس اپ کر دے، تو انشاءاللہ دعائیں شروع کریں گے، بھیجیں گے، تو اس کے بعد بھی وہ اپنی رپورٹ کروا لے، انشاءاللہ رپورٹ اچھی آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔